الرحمن الرحیم۔ ہر سال 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اس کا پس منظر جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی، بچوں کے حقوق کی اور خواتین کے حقوق کی جتنی خلاف ورزی ہندوستان میں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ شاید دنیا میں اس طرح کی بدترین مثال کہیں بھی نہ مل رہی ہو۔ ہندوستان جو اپنے آپ کو پوری دنیا کی ایک جمہوری طاقت قرار دیتا ہے، لیکن اس کا بدنما دبا اور جو داغ اس کے چہرے پہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے میں، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑی طاقت ہوں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے زیر انتظام مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر ہو، گجرات ہو، اتر پردیش ہو، یا جتنی بھی ریاستیں ہیں، وہاں پہ بالخصوص خواتین کی جس انداز میں بے حرمتی، عصمت دری، مار پیٹ، تشدد کیا جاتا ہے، دنیا میں اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ حال ہی میں گزشتہ دنوں حجاب کے معاملے پہ مسکان نامی ایک مسلمان خاتون جو کہ ایک کالج کی طالبہ تھی، اس کے ساتھ جو ہندوؤں کا رویہ تھا، اور گزشتہ کئی دنوں سے گجرات میں جو خواتین پر تشدد ہو رہا ہے جو حجاب کے معاملے میں ہے، وہ انتہائی ناقابل برداشت، ناقابل بیان ہے، اور وہ تصاویر جو سوشل میڈیا پہ خواتین پہ ظلم و تشدد کی دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور نہ بیان کرنے کے قابل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس دن کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ بستے ہوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھارت کے اس مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے عیاں کریں کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے، اقوام عالم سے یہ اپیل کی جائے کہ وہ بھارت کو اپنے اس رویے سے باز رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ جہاں جہاں بھی ہم اپنی آواز اپنے گھروں سے، اپنے دفاتر سے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو سامعین، چلتے ہیں 8 مارچ کو جو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس کے پس منظر کی طرف، اور اسلام میں خواتین کو جو رول اور جو عزت دی گئی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنے ضروری ہیں۔ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن خواتین کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کو منانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ آخر 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ خواتین کے عالمی دن کو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے منایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی جھلک 1909 میں دیکھی گئی، جب امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے 15,000 خواتین نے نیو یارک شہر میں طویل کام کے اوقات، کم تنخواہ اور ووٹنگ کے حقوق کے فقدان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ 1910 میں کوپن ہیگن میں محنت کش خواتین کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اسی جگہ پر اس خیال کی تجویز جرمنی میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے خواتین کے دفتر کی رہنما کلاراز زیٹکن نے پیش کی تھی۔ 1913 اور 1914 کے درمیان روس میں خواتین نے اپنا پہلا یوم خواتین 23 فروری کو منایا۔ بعد ازاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 8 مارچ کو عالمی سطح پر منایا جانا چاہیے، یعنی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 8 مارچ کو یہ دن جو خواتین کے دن کے نام سے منسوب ہے، عالمی سطح پر منایا جانا چاہیے۔ تب سے اب تک ہر سال تمام ممالک میں 8 مارچ کا دن بطور خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آخر خواتین کا عالمی دن منانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اپنے عیش و عشرت کی غرض سے اس کی خرید و فروخت کرتے، اور ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اہل عرب
عورتوں کے وجود کو معجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوی کو جلایا جاتا تھا، اسے حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس کے معاشی اور سیاسی حقوق نہیں تھے، وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی، وہ باپ کی، پھر شوہر کی اور اس کے بعد اولاد نرینہ کی تابع اور محکوم تھی۔ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی پر کوئی اقتدار حاصل تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ دنیا میں مذہب اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے خواتین کو اتنے حقوق دیے جو شاید ہی دنیا کے کسی اور مذہب میں دیے گئے ہوں۔ مرد و عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا استحقاق برابر قرار پایا۔ ان دونوں میں سے کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ ارشاد ربانی ہے کہ ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول فرما لیا کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ سامعین، معاشرے میں عورت کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس کے حق عصمت کا تحفظ ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کے حق عصمت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا موجب ہے، اللہ اس سے واقف ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش کی نمائش نہ کریں سوائے جسم کے اس حصہ کو جو اس میں کھلا ہی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی عزت و عصمت کے بارے میں حکم فرما دیا۔ اسلام نے قانون کے نفاذ میں بھی عورت کے اس حق کو مستحضر رکھا۔ خلفائے راشدین کا طرز عمل ایسے اقدامات پر مشتمل تھا جن سے نہ صرف عورت کے حق عصمت کو مجروح کرنے والے عوامل کا تدارک ہوا بلکہ عورت کی عصمت و عفت کا تحفظ بھی یقینی ہوا۔ مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے پاکستان کے اسلامی معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک عورت مارچ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک حیا مارچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے دونوں گروہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مصروف عمل ہیں، کبھی سڑکوں پر ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں اور کبھی میڈیا چینلز پر گالم گلوچ کرتے نظر آتے ہیں۔ رہی صحیح کثر سوشل میڈیا پر پوری ہو جاتی ہے اور حقیقی طور پر خدا اور اسلام نے جو بنیادی اور مساوی حقوق خواتین کو دیے ہیں وہ سب کچھ نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں۔ مرد عورت کو گالی دیتی ہے اور عورت مرد کو گالی دیتا ہے اور عورت مرد کو وحشی تصور کرتی ہے۔ کوئی بھی اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا۔ ایک مشہور پنجابی بول کا مفہوم ہے کہ پانی کو گندا کہنے سے پہلے اپنے ہاتھ کی میل کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو صبر یا درگزر کر کے آگے چلنے کی کوشش کی جائے تو ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ آئے ہم مرد اس بار خواتین کے عالمی دن پر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہنے والی تمام خواتین کو سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی طور پر مردوں کے شانہ بشانہ مقام دینے کے لیے جدوجہد کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاشرے میں بھی اور بالخصوص جو ہندوستان میں خواتین پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بنیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس بار جو خواتین جس طرح کا بھی کوئی پروگرام ملک پاکستان میں، آزاد کشمیر میں یا دنیا بھر میں جہاں پہ بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام ہو، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ہندوستان کے زیر انتظام علاقوں میں، ریاستوں میں جہاں پہ خواتین پہ انتہائی اندوناک قسم کے ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں اور ہندوستان کو وہ ظلم و تشدد جو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے
اس سے باز رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔